ایسفکسیا کا ہی ایک ٹائپ ہے. اس کی تعریف ہم لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن: دس از اے فارم آف ایسفکسیا caused by a mechanical obstruction to the passage of air into the respiratory tract by means other than constriction of neck or drowning. پھر سے سن لیجیے ایک بار. This is a form of asphyxia caused by mechanical obstruction to the passage of air into the respiratory tract by means other than constriction of neck or drowning. ڈوبنے اور گلا دبانے کے علاوہ، ڈوبنے اور گلا دبانے کے علاوہ ہوا کی نالی میں کوئی میکانی رکاوٹ آ جائے اور تنفس رکنے سے موت واقع ہو جائے تو اسے تفتیش کہا جاتا ہے. ڈوبنے اور گلا دبانے کے علاوہ ہوا کی نالی میں کوئی میکانی رکاوٹ آ جائے اور تنفس رکنے سے موت واقع ہو جائے تو اسے تفتیش کہا جاتا ہے. یہ تین طرح سے ہو سکتا ہے. یہ پہلا ہے اسموتھرنگ، SMOTHERING، اسموتھرنگ. یہ کہتے ہیں obstruction of air passage from outside. اسموتھرنگ میں کیا ہوتا ہے؟ obstruction of air passage from outside. دوسرا ہے چوکنگ، CHOKING، چوکنگ، obstruction of air passage from inside. چوکنگ، obstruction of air passage from inside. اور تیسرا ہے ٹرومیٹک ایسفکسیا، obstruction of respiratory movements. ٹرومیٹک ایسفکسیا، obstruction of respiratory movements. اب تھوڑا تھوڑا ہم لوگ اس کے بارے میں جان لیں. اسموتھرنگ کس کو کہتے ہیں؟ اسموتھرنگ is a form of asphyxia caused by mechanical occlusion of external air passage، جس میں پہلا کہتے ہیں اس میں ہے the nose and mouth by a hand, cloth, plastic bag, any other material, as for example pillows. The nose and mouth by a hand, cloth, plastic bag or any other material, as for example pillows. قتل کرنے کے لیے مقتول کی ناک اور منہ کو اس طرح سے بند کر دیا جائے. قتل کرنے کے لیے مقتول کی ناک اور منہ کو اس طرح سے بند کر دینا کہ وہ سانس نہ لے سکے اور اس کی موت ہو جائے، اس کو اسموتھرنگ کہلاتا ہے. قتل کرنے کے لیے مقتول کی ناک اور منہ کو اس طرح سے بند کر دینا کہ وہ سانس نہ لے سکے اور موت آ جائے تو اس کو اسموتھرنگ کہتے ہیں. یہ ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے. شرابی شراب کے نشے میں اس طرح اوندھے منہ سو جائے کہ تکیا میں چہرہ دھنس جائے اور وہ سانس نہ لے سکے. اس طرح سے ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے، حادثاتی طور پر بھی اسموتھرنگ ہو سکتا ہے. شرابی شراب کے نشے میں اتنا بدمست ہے کہ اس کو اوندھے منہ سو جائے اور تکیا میں چہرہ اس طرح سے دھنس جائے کہ وہ سانس نہ لے سکے، تب بھی اس کی موت ہو سکتی ہے. دوسرا حادثاتی طور پر ہو سکتا ہے کہ بچہ کھیلتے وقت پلاسٹک بیگ سر میں ڈال لے اور حادثاتی طور پر اس کا شکار ہو جائے. بچہ کھیلتے وقت پلاسٹک بیگ سر میں ڈال لے اور حادثاتی طور پر اس کا شکار ہو جائے. تیسرا ہے نیند کی حالت میں ماں بچے کے اوپر آ جائے، دباؤ پڑ جائے. نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہے، گہری نیند میں ہے، بچہ بغل میں سویا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ماں کا دباؤ اس پہ پڑ جائے تو اس طرح سے اس کی موت ہو سکتی ہے. یہ حادثاتی موت ہوتا ہے، ایکسیڈنٹل سفوکیشن. عام طور پر خودکشی کے لیے پلاسٹک بیگ کا استعمال کیا جاتا ہے. خودکشی اگر کرنا ہے اس میں کوئی تو زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں پلاسٹک بیگ کا. عام طور پر خودکشی کے لیے پلاسٹک بیگ کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اس میں اگر اس طرح سے موت ہوئی تو پوسٹ مارٹم میں کیا ملے گا؟ قاتلانہ طور پر ناک اور منہ پر قاتلانہ اگر ہے حملہ
تو قاتلانہ طور پر ناک اور منہ پر قاتل کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے خراش اور خدش، ایبریزن اور بروز کے نشان مل سکتے ہیں۔ تکیہ اور کسی نرم کپڑے کا استعمال اگر کیا گیا ہے تو اس قسم کا نشان نہیں ملتا ہے۔ ایسی حالت میں جسم پر تشدد کا نشان مل سکتا ہے۔ تکیہ اور کسی نرم کپڑے کا استعمال کیا گیا ہے تو اس قسم کا نشان نہیں ملتا ہے۔ ایسی حالت میں جسم پر تشدد کا نشان مل سکتا ہے۔ دانتوں سے دبنے کی وجہ سے مسوڑوں پر کہتے ہیں خدش یا بروز کا نشان مل سکتا ہے۔ قتل کے لیے پلاسٹک بیگ کا استعمال کیا گیا ہے اور موت کے بعد اس پلاسٹک بیگ کو غائب کر دیا گیا ہو تو قتل کی وجہ جاننا مشکل ہوتا ہے۔ قتل کے لیے پلاسٹک بیگ کا استعمال کیا گیا اور موت کے بعد اس پلاسٹک بیگ کو غائب کر دیا گیا تو قتل کی وجہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اسموتھنگ میں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں چوکنگ، اندرونی رکاوٹ۔ Choking is a form of asphyxia caused by mechanical occlusion of the lumina by the air passage by a solid object. Generally, the object excites violent coughing to expel the object, but if this fails, choking results. کہتے ہیں یہ اختناق کی ایسی قسم ہے جس میں کسی چیز کی وجہ سے تنفس کا ہوائی راستہ بند ہو جائے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ Choking is a form of asphyxia caused by mechanical occlusion of the lumina of the air passage by a solid object. Generally, the object excites violent coughing to expel the object, but if this fails, choking results. وہ ایسی چیز کا ہوائی راستے میں بند کرنا ٹائٹلی اس کو کہ بالکل ہوا نہ جا سکے تو اس میں کیا ہوتا ہے، شدید کھانسی آتی ہے تاکہ اس کو نکال سکے۔ ٹیکنیک اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں موت کے 4 اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں موت کے 4 اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا ہے ایسفکسیا، اختراق۔ دوسرا ہے ویگل انہیبیشن، عصب راجعہ کے بند ہونا۔ اور تیسرا ہے لرنجیل اسپازم، تشنج حنجرہ۔ چوتھا ہے برونکو اسپازم۔ ایسی حالت میں موت کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا ہے ایسفکسیا، دوسرا ہے ویگل انہیبیشن، تیسرا ہے لرنجیل اسپازم اور چوتھا ہے برونکو اسپازم۔ قاتلانہ طور پر اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں چوکنگ کو؟ مقتول کے منہ میں رومال، کپڑا وغیرہ اس طرح ٹھونس دیا جاتا ہے وہ سانس نہ لے پائے اور اس کی وجہ سے موت واقع ہو جائے۔ خودکشی کے لیے یہ طریقہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ قاتلانہ طور پر مقتول کے منہ میں رومال، کپڑا وغیرہ اس طرح ٹھونس دیا جائے کہ وہ سانس نہ لے پائے اور اس کی وجہ سے موت واقع ہو جائے۔ خودکشی کے لیے یہ طریقہ بہت کم جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب ایکسیڈنٹل اس میں ہو سکتا ہے حادثاتی طور پر، تو کہتے ہیں اس طرح کے واقعات عام طور پر حادثاتی ہوتے ہیں، جیسے بچہ کھیلتے وقت منہ میں سکہ یا کوئی اور ایسی چیز پھنسا لیتا ہے، اس کی وجہ سے اختناق ہو جاتا ہے۔ کبھی نقلی دانت نکالنے یا ٹونسل کے آپریشن کے وقت خون حلق میں جا کر ہوائی راستے کو بند کر دیتا ہے، اسے مجرمانہ غفلت، کرمنل نیگلیجنس کہتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات عام طور پر حادثاتی ہوتے ہیں، جیسے بچہ کھیلتے وقت کوئی ایسی چیز ناک میں منہ میں ڈال دیا، کوئی سکہ ڈال لیا، اس وجہ اور اس کی وجہ سے اختناق ہو جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں ناقلی دانت کوئی لگائے ہوا ہے، نکال رہا ہے، وہ پھنس گیا، اندر چلا گیا، یا ٹونسل کے آپریشن کرنے کے وقت کہتے ہیں حلق میں بہت زیادہ خون جو ہے آ کر کے جمع ہو گیا اور ہوائی راستے کو بند کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں کرمنل نیگلیجنس کہا جاتا ہے۔ کرمنل نیگلیجنس کہا جاتا ہے، تو حادثاتی طور پر اس سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔
اب کہتے ہیں ڈیتھ فرام چوکنگ از یوزلی ایکسیڈنٹل. کس کس حالات میں ہو سکتا ہے ڈیتھ فرام چوکنگ از یوزلی ایکسیڈنٹل اف arises from. پہلا ہے impaction of food, fish bone, denture or other foreign bodies into the air passages. کھانے کا کوئی ایسے نوالا چلا گیا، پھنس گیا ہوائی راستے میں، مچھلی کا کانٹا چلا گیا، یا اور کوئی ایسی چیز باہری چیز جو ہوا کے راستے میں، ہوائی راستے میں پھنس گیا ایئر پیسیج میں، اس کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی. انہیلیشن آف وامٹیڈ مٹیریل بائی اے پرسن انڈر دا انفلوئنس آف الکوہل اینستھیٹک ایجنٹ ڈیورنگ این ایپیلیپٹک فٹ اور ان کوما کی حالت میں ہے، یا اس کو بے ہوشی دیا جا رہا ہے اس وقت جو ہے، یا مرگی کا دورہ آیا اور اس وقت الٹی کا آ رہا ہے اس کو، اور الٹی کا جو ہے جو مادہ نکلا وہ چلا گیا سانس کی نالی میں اور پھنس گیا، سانس اس کی رک سکتی ہے، موت آ جا سکتا ہے. ریگرجیٹیشن آف فوڈ ان انفینٹس، امپیکشن آف آبجیکٹس لائک ماربل، coin or pea may occur in children while playing. جیسا اوپر بتایا کہ بچہ کھیلتے وقت کیا ہوگا، کوئی ماربل کا ٹکڑا، سکہ، اس طرح کا کوئی چیز ایسا ڈال لے ناک منہ میں اور جو ہے اس سے سانس رک جائے، اس کی وجہ سے بھی موت ہو سکتی ہے. ایک اس میں کہتے ہیں امپورٹنٹ کیفے کورونری. کیفے کورونری از اے، کون سا کنڈیشن ہے کیفے کورونری؟ از اے کنڈیشن آف ایکسیڈنٹل چاکنگ which occurs when a bolus of food produces complete obstruction of the larynx. It is so called because it occurs in cafe or a public house. دعوت کبھی کبھی اکثر ہی معاملہ ہوتا ہے کہ دعوت کھا رہا ہے یا جو ہے کوئی پارٹی چل رہی ہے یا پھر کیفے میں کھانا کھا رہا ہو، اس میں اس طرح کا حادثات معاملہ ہوتے رہتا ہے کہ کھانے کا، اس کو کیفے کارنری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کا معاملہ عام طور پر وہیں پیش آتا ہے زیادہ. اس میں موت جو ہے کارنری ہارٹ اٹیک کی طرح ہوتا ہے، اس میں موت کارنری ہارٹ اٹیک کی ہوتا ہے. کیفے کارنری، اس کو پھر سے ایک بار سن لیے. از اے کنڈیشن آف ایکسیڈنٹل چاکنگ which occurs when a bolus of food produces complete obstruction of the larynx. It is so called because it occurs in cafe or a public house. اس میں کہتے ہیں سوسائڈل ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہتے ہیں سوسائڈل چاکنگ از ریئر، بہت کم، نہیں کے برابر ملتا ہے، کبھی کبھی ملتا ہے. ایکسپٹ ان مینٹل پیشنٹس اور پریزنرس who thirst a foreign body into the throat. کہتے ہیں یا تو جو ہے دماغی طور پر وہ معذور ہے، بیمار ہے، تو وہ جو ہے اس طرح سے حادثاتی طور پر کام کر سکتا ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ وہ کوئی قیدی ہو جو اپنی جان دینے کے لیے اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے. سوسائڈل چاکنگ از ریئر ایکسپٹ ان مینٹل پیشنٹس اور پریزنرس who thrust a foreign body into the throat. وہ گلے میں کوئی ایسی چیز ڈال لیتا ہے، پھنسا لیتا ہے جس سے موت ہو جاتی ہے، چاکنگ ہو جاتا ہے. یہ سوسائڈل ہو گیا. پوسٹ مارٹم اپیرنس میں کیا ملے گا؟ منہ خصوصاً زبان کے کاٹنے کا نشان یا خدش بروز ملتا ہے. منہ خصوصاً زبان کے کٹنے کا نشان یا خدش بروز ملتا ہے. کیفے کارنری میں مرگی، نشہ بازی یا تقدیر کی روداد ملتی ہے، کوئی ہسٹری ملتا ہے اس میں. جب کیفے کارنر حملہ ہوتا ہے تو اس میں ایپلیپسی کا جو ہے ہسٹری ملتا ہے، یا اینستھیسیا کا، یا کوئی الکوہلزم یا نشہ کا کوئی چیز استعمال کرنے کی ہسٹری ملتا ہے. حادثاتی موت ہوائی راستے میں اٹکی ہوئی چیز جیسے سکہ مل سکتا ہے. حادثاتی طور پر اگر معاملہ ہوتا ہے تو ایئر پیسج میں جو چیز اٹکا ہوا ہے اس کے ملنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ حادثاتی طور پر ہوا ہے، تو سکہ وغیرہ مل سکتا ہے. یہ ہو گیا چاکنگ.
ٹھیک ہے، اسموتھنگ ہو گیا، چوکنگ ہو گیا. اور تیسرا اس میں ہے ٹرامیٹک ایکسفیکسیا. ٹرامیٹک جیسا نام سے ظاہر ہے کہیں چوٹ لگنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ٹرامیٹک ایکسفیکسیا جس کو کہتے ہیں ضربی اختناق. Traumatic asphyxia is a form of asphyxia resulting from trauma to the chest or external pressure on the chest, abdomen, or back, which prevents normal respiratory movements. Traumatic asphyxia is a form of asphyxia resulting from trauma to the chest or external pressure on the chest, abdomen, or back, which prevents نارمل ریسپائریٹری موومنٹس. سینے پر چوٹ لگنے یا سینہ و بطن پر ایبڈومن پر باہر سے دباؤ پڑنے پر تنفس رک جائے اور موت واقع ہو جائے تو اسے تنفسی رکاوٹ یا ضربی اختناق کہا جاتا ہے. سینے پر چوٹ لگنے یا سینہ و بطن پر باہر سے دباؤ پڑنے پر تنفس رک جائے اور موت واقع ہو جائے تو اسے تنفسی رکاوٹ یا ضربی اختناق کہا جاتا ہے. اس کی درج ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلا ہے شدید دباؤ. بہت زیادہ بھیڑ میں سینہ پر آگے اور باہر سے شدید دباؤ پڑنے سے تنفس رک جاتا ہے. بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر کہیں بہت زیادہ بھیڑ ہے، دھکا مکی ہو گیا، بھیڑ میں سینے پر آگے کی طرف سے یا باہر سے شدید دباؤ پڑنے سے تنفس رک جاتا ہے، سانس رک جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے. اکثر بھگدڑ میں سنا ہوگا یہ بھگدڑ ہوا اور جو ہے بہت لوگ مر گئے کچل کر کے. بھگدڑ میں دب جانے کی وجہ سے ضربی اختناق ہو سکتا ہے. بھگدڑ میں دب جانے کی وجہ سے ضربی اختناق ہو سکتا ہے. حادثاتی طور پر کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کار یا بس میں سفر کر رہے ہیں کوئی، تو سفر کرتے وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹکر ہو گیا اور دو سینٹوں کے درمیان وہ پھنس گیا، تو اس کی وجہ سے سینے میں کہیں ضرب ہوا، چوٹ آئی، تو اس کی وجہ سے بھی موت ہو سکتی ہے. پھر کہتے ہیں ایکسیڈنٹل کہاں ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آیا زور کا، اور جو ہے کوئی ایسی چیز جو گر گیا اسی کے اوپر، وہ بیٹھا ہوا ہے سویا ہوا ہے اسی کے اوپر گر گیا، مکان ہی ٹوٹ کے گر گیا، کوئی ایسا سامان اس پر گر گیا، یا اور کہتے ہیں کسی وجہ سے گھر گر گیا. تو گھر کے ملبے میں دب جانے کی صورت میں حادثاتی ضربی اختناق ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹل ہو سکتا ہے. کار یا بس میں سفر کرتے وقت ایکسیڈنٹ سے دو سیٹوں کے درمیان پھنس جانے سے، یا کہتے ہیں زلزلہ یا کسی دوسری وجہ سے گھر کے گرنے یا اس میں دب جانے، گھر کے گرنے سے ملبے میں دب جانے کی صورت میں حادثاتی ضربی اختناق ہو سکتا ہے. اس میں پوسٹ مارٹم اپیئرنس کا ملے گا، چہرہ بالکل نیلا ہو جاتا ہے، ڈیپ سائنوسس آف فیس، ڈیپ سائنوسس کہتے ہیں، چہرہ بالکل نیلا ہو جاتا ہے. دوسرا کہتے ہیں متعدد چتی دار نزف ملتے ہیں، نیومیرس پیٹیکی اس کو کہتے ہیں. ایک امتیازی لکیر پایا جاتا ہے، اے ڈیمارکیشن لائن. سینے پر شدید چوٹ لگنے سے سپیریئر وینا کیوا اور سب کلیوین وین کے ذریعہ گردن اور سر کے وین اور آرٹریز میں جمع ہو جاتا ہے. سینے پر شدید چوٹ لگنے سے سپیریئر وینا کیوا اور سب کلیوین وین کے ذریعہ گردن اور سر کے وینس اور آرٹریز میں خون جمع ہو جاتا ہے. چونکہ خون کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں. چونکہ خون کا دباؤ بہت زیادہ آ رہا ہے، سپیریئر وینا کیوا اس سے آ رہا ہے، کیونکہ خون کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ضربی اختناق سے مرنے والے کا چہرہ انتہائی نیلا، تقریباً کالا ہو جاتا ہے.
کیونکہ خون کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ضربی اختناق سے مرنے والے کا چہرہ انتہائی نیلا یعنی تقریباً یہ کالا ہو جاتا ہے، آنکھیں خون سے بھر جاتی ہیں، چہرہ، سر اور گردہ اور کندھوں پر متعدد چتی دار نظف دکھائی دیتے ہیں۔ سینہ کی جگہ پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے، اس کی وجہ سے سینے کی جس جگہ پر دباؤ پڑتا ہے اور اس کے اوپر کا حصہ نیلا اور اس کے نیچے کا حصہ طبعی رنگ میں ہونے سے اس مقام پر ایک امتیازی لکیر بن جاتا ہے، ڈیمارکیشن لائن، جیسا ابھی بتایا گیا تھا، ایک امتیازی لکیر پایا جاتا ہے، یہ ڈیمارکیشن لائن۔ تو ڈیمارکیشن لائن کیا ہے؟ سینہ کی جس جگہ پر دباؤ پڑتا ہے زیادہ، تو دباؤ جہاں پڑتا ہے اس کے اوپر کا حصہ نیلا ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور اس کے نیچے کا حصہ نارمل رہتا ہے، طبیعی رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ صاف طور پر دکھائی دیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ڈیمارکیشن لائن۔ اس مقام پر ایک امتیازی لکیر بن جاتا ہے۔ گورے افراد میں کہتے ہیں جو فیئر رنگ جس کا ہے اس میں یہ صاف طور پر دکھائی دیتا ہے، گورے افراد میں یہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے، پرومنٹ ہوتا ہے۔ ہلکا چوٹ لگنے کی صورت میں پھیپھڑوں میں ایمفائزما ہوتا ہے، ہلکا چوٹ لگنے کی صورت میں پھیپھڑوں میں ایمفائزما ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چوٹ کی وجہ سے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، پھیپھڑے اور قلب زخمی ہو جاتے ہیں، پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، پھیپھڑے اور قلب زخمی ہو سکتا ہے۔ اس کی طبی قانونی اہمیت کیا ہے؟ عام طور پر ضربی اختناق حادثاتی ہوتا ہے، البتہ کسی کو قتل کرنے کے لیے کار یا ٹرک کا استعمال کیا گیا ہو تو ضربی اختناق قاتلانہ ہو سکتا ہے۔ طبی قانونی اہمیت، عام طور پر ضربی اختناق حادثاتی ہوتا ہے، البتہ کسی کو قتل کرنے کے لیے کار یا ٹرک کا استعمال کیا گیا ہو تو ضربی اختناق قاتلانہ ہو سکتا ہے، ضربی اختناق قاتلانہ ہو سکتا ہے۔ جیسا ابھی یو پی میں کوئی معاملہ ہوا تھا، ابھی معاملہ آیا تھا اخبار میں کہ جو ہے ٹرک سے کسی کو زبردستی مار دیا گیا، پیچھے سے دھکا۔ عام طور پر ضربی اختناق حادثاتی ہوتا ہے، البتہ کسی کو قتل کرنے کے لیے کار یا ٹرک کا استعمال کیا گیا ہو تو ضربی اختناق قاتلانہ ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا ہے اس میں سفوکیشن میں تفتیش دم گھٹنا، ٹھیک ہے۔ اسموتھنگ